أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کو جاننے کا ہم نے سفر شروع کیا، اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اب اس کا ہم اردو زبان میں جانیں گے کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وا اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وا اور اذا جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضہم ان کے بعد، الی بعد پاس بعد، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما جو فتح ظاہر کیا اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت تم پر لائیں، بھی اس کے ذریعے، اندا سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے. اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو، تو کیا اس سے تمہارے رب کے پاس کہ یہاں یہ تم پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، انا کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وا اور ما جو یعلنون ظاہر کرتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، کہ آپ نے جتنی بھی ان پہ محنت کر لیں یہ اپنے آپ کو بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وجوہات بیان فرما دیں کہ اس وجہ سے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے سے یہ کام کیے ہیں، اور ان کی تفصیل ان آیات میں بیان فرما دی ہے. جس میں ابھی جو آیت مبارکہ پچھلی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صفات بیان ہوئی تورات میں، یا جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ان کو انہوں نے تبدیل کر دیا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق پوشی یعنی حق کو چھپانا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا، یہ یہودیوں کا شیوہ ہے. اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے محبوب اور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان کرنے سے ان کی زبان میں لکنت ہو، اور فضائل سننے سے دل میں گھٹن ہو. رفت شان مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹے گی، نہ گھٹی ہے، نہ آئندہ گھٹے گی. اور
یعنی جب مسلمانوں سے یہ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بطور خوشامد یہ ظاہر کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو سچے دل سے اس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے کیونکہ نبی برحق ہیں، اور جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز افشا کرتے ہو، تمہارے ان اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کریں گے، اور توریت کی وہ آیات کا جن کا تم ان سے ذکر کرتے ہو وہ انہیں تم پر حجت قائم کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو وہاں پر حجت قائم کریں گے۔ اتنا ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بس ان کے دل کو کس چیز نے اتنا سخت کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان کو پوچھا گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو چیز نے سخت کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر جو ایمان صحیح طریقے سے نہیں لاتے تھے، کلام کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اسی چیز نے ان کی قلبی سختی میں رکاوٹ بنائی۔ یہ رکاوٹ یعنی اس میں اضافہ ہوا، اور کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ جو قلبی سختی تھی وہ اس چیز میں حائل آئی، اور قلبی سختی کس وجہ سے تھی؟ وہ اس گناہ کی وجہ سے تھی۔ اب یہ ایک گروہ تھا، اب یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کا سربراہ جو تھا وہ ابی سلول تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ملتا تو کہتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو انکار کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرا نفاق ان کا وصف تھا جس نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا تھا، وہ ان کا اپنا ہی وصف یعنی نفاق تھا۔ اور تیسرا گروہ کا بھی ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا توریت میں باقاعدہ طور پر لوگ بیان کرتے تھے اور کہتے کہ ہم مانتے ہیں کہ جو یہ وہی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تھے، یہ وہی ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ تیسرا وہ گروہ تھا جو ان کو اس حقیقت کو بیان کرنے سے روکا کرتا تھا کہ تم اگر یہی کہو گے کہ یہ وہی نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جانے تھے، جن کی ہمارے اکابرین نے بھی خبر دی ہے، جن کے بارے میں تورات میں بھی اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں، تو پھر یہ بے وقوفو تم خود سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا وہاں پہ وہ تمہاری حجت نہیں قائم کریں گے؟ کیا یہ نہیں کہیں گے یہ تو پہلے سے ہی پہچانتے تھے، ایمان نہیں لائے؟ تو تم ایسی باتیں مسلمانوں یا عوام کے سامنے نہ کہو۔ تو یہ تیسرا گروہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کی طرف سے ترغیب دیا کرتا تھا کہ گویا اس میں ایک ایسا وصف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق کو چھپانے کی ترغیب دینا، اور اس وصف نے اسے ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ بیان فرمایا ہے تدبر القرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہ کو بیان فرمایا ہے کہ جب ملتے تھے آپس میں کہ ان لوگوں سے تو ایمان والے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، جب ان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، تو انہیں یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے ہیں کہ وہ کافروں کے بارے میں سختی سے نمٹنے کے لیے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور جب ادھر آتے تھے تو پھر وہ اپنا عذر پیش کرتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے جن کو اللہ تعالیٰ تم پر، حالانکہ ان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے تھی کہ جن کو تم ظاہر نہیں کرتے ہو مسلمانوں پہ، اور اس لیے ظاہر کرتے ہو کہ اللہ کے پاس جا کر یہ حجت قائم کر دیں گے، تو کیا عقل نہیں تم رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے اور یہ وہی فرماتا ہے، اور انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زبردست علم رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ۔